کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے نا، تو انسان راتوں کو سوتا نہیں، اسے اپنے بستر پہ نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، تڑپ تڑپ کر روتا رہتا ہے، اور آخر کار مجبور ہو کر اپنے نرم نرم بستر کو چھوڑ کر وہ رب کی بارگاہ میں سرب سجود ہو جایا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تڑپتا ہے، وہ روتا ہے، وہ گڑ گڑاتا ہے، وہ گریہ وزاری کرتا ہے، اور اللہ سے یہ انعام مانگتا ہے کہ پروردگار ہم گنہگار بندہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخشش فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بندہ یہی دعا کرتا ہے، رب کا ڈر ہونا چاہیے، پھر انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر نہیں آتی، ہمیشہ آنکھوں میں آنسو کا سیلاب بہتا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کے دلوں پر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر وہ ہر جگہ پر جو بھی غلط قدم اٹھنے والا ہوتا ہے، اسے غلط قدم اٹھنے سے پہلے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ کا خوف سمجھ میں آتا ہے، قبر کا حساب و کتاب، سوالات و جوابات سمجھ میں آتے ہیں، میدان محشر نظر آنے لگتا ہے، اور وہ یہی تصور کرتا ہے کہ ہم نے اگر یہ غلط اسٹیپ لے لیا، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہی سوچ کر وہ بندہ اپنے قدم کو روک لیتا ہے۔ اس لیے آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف کا ہونا بہت ضروری ہے، جبھی آپ کا قدم ہر گناہوں سے رک سکتا ہے۔ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے آپ، کہیں بھی آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمیں کوئی سننے والا نہیں، ہمیں کوئی جاننے والا نہیں۔ مگر جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، بند کمرے میں بھی اگر شراب کی بوتل لے کے بیٹھ جاؤ گے، تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، پوری کائنات کا پالنہار وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے۔ ایک کمسن لڑکا ہے، حضرت عبداللہ کی نظر پڑ جاتی ہے اس کمسن لڑکے پر۔ حضرت عبداللہ دیکھتے کیا ہے، یہ کمسن لڑکا رو رہا ہے، ابھی نادان ہے، ابھی نابالغ ہے، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے۔ حضرت عبداللہ گھبرا گئے، آخر اس کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ قریب جاتے ہیں، بچے کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، بابو یہ تو بتا بیٹا، تو ابھی روتا کیوں ہے؟ تیرے رونے کی عمر کیا ہے؟ تجھے کس چیز نے ستایا اور رلایا ہے؟ تجھے کس چیز نے پریشان کیا ہے؟ ذرا یہ تو بتا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کمسن لڑکے سے، چھوٹے سے بچے سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے رلایا ہے، تجھے کس چیز نے پریشان کیا ہے، اب اس بچے کا جواب سنیے، آپ کے ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ جواب دیتا ہے، حضرت عبداللہ یہ نہ پوچھو کہ مجھے کس چیز نے رلایا ہے، میری ماں ایک روز اپنے گھر میں کھانا تیار کر رہی تھی، وہ کھانا بنا رہی تھی، بڑی بڑی لکڑیوں کو چولہے میں لگایا تاکہ وہ لکڑیاں جلیں، تو میری ماں جو ہانڈی میں کھانا تیار کر رہی ہے وہ کھانا تیار ہو سکے۔ لیکن حضرت عبداللہ، میں چھوٹا سا بچہ، میں نے دیکھا بڑی بڑی لکڑیوں میں آگ لگانے کے لیے میری ماں نے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیا تھا، اور چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں پہلے آگ لگایا، اس کے بعد تاکہ بڑی لکڑیوں میں آگ لگ جائے تاکہ کھانا چولہے پر تیار ہو سکے۔ یہ دیکھ کر مجھے یہ مسئلہ اور یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ جب چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگائی جاتی ہے تب بڑی لکڑیوں میں آگ لگتی ہے، تب جا کر کھانا تیار ہوتا ہے۔ میرے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ کل بروز محشر کہیں بڑے بڑے گنہگار کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ میں ہم جیسے چھوٹے گنہگار کو کہیں نہ سہارا بنا لیا جائے، اور کہیں اس میں آگ پکڑانے کے لیے پہلے مجھ جیسے گنہگار، چھوٹے گنہگار کو نہ آگ لگا لیا جائے اور آگ لگا دیا جائے۔ یہ سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس لیے ایمان والو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، خبردار، اللہ رب العزت آپ کے دل میں جو ارادے بنتے ہیں اسے بھی جاننے والا ہے۔ آپ جو کریں گے یا جو کرتے ہیں یہ تو بعد کی بات ہے، آپ سالوں سال بعد جو کرنے والے ہیں، آپ کے دل میں جو آرزو ہے، آپ کے دل میں جو ارادے بنتے ہیں، اسے بھی میرا پروردگار جانتا ہے۔ کائنات میں جہاں بھی چلے جاؤ، 7 سمندر کے نیچے چلے جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن تیرا پروردگار تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اپنا ہر قدم اٹھاؤ، اس تصور کے ساتھ ایک ایک لمحہ اپنی زندگی گزارو۔ یہ دنیا مختصر سی زندگی ہے، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تمہیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، تم اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے، اللہ کے پاس جاؤ گے، ذرہ ذرہ کا حساب دینا پڑے گا۔ کون تمہیں بچائے گا؟ اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ تم
सच्चे दिल से तौबा करके रब की बारगाह में भी आ जाओगे, तुम दुनिया में भी चमक जाओगे, आखिरत में भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और क्यों ना हो कि जब इंसान दुनिया के अंदर ही रब के लिए सर झुकाता है, वो जमीन पे सर झुकाता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि फला बंदे ने जमीन पे मेरा चर्चा किया है, फरिश्तों अब उसका चर्चा तुम आसमान में करना शुरू कर दो। देखो कितना बड़ा इनाम मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करो, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा करो। इसी के बिना पे तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है, वरना ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया की ताकत, ये दुनिया की शोहरत, ये दुनिया की इज्जत, ये तख्तो ताज, ये गाड़ी घोड़े, ये जेवर जेवरात, ये महल इमारत कोठा बिल्डिंग, ये मकान दुकान, ये कारोबार, ये खेत खलियान, ये जेवर जेवरात, ये कंपनी प्लाजा, कुछ भी तेरे काम नहीं आने वाले। अगर कुछ काम आएगा तो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत काम आने वाली है, अल्लाह की इबादत काम आने वाली है, नमाज पढ़ना काम आने वाला है। कब्र में 3 सवालात होंगे, लेकिन मैदान महशर में जो सवाल किया जाएगा, पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। रोज़े अव्वल के जहाँ गुदास बुअत अव्वली पुरशिशे नमाज।